अमरवीर एपिसोड 98। रिश्ते खलूस मांगते हैं। वो कदरे नरम होकर बोला। अलीज़ा ने भरम होकर इसे देखा। आप अपनी और मेरी बात कर रहे हैं? वो जवाब देने के बजाय नाराजी से इसे देखता रहा। आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपके साथ मुखलिस नहीं हूँ? इसने गम गुस्से के आलम में कहा। इतनी जल्दी नतीजे अखज मत किया करो अलीज़े। मैं अपनी और तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। जुनैद ने भरमी से इसकी बात काटी। फिर आप और किस रिश्ते की बात कर रहे हैं जहां मैं मुखलिस नहीं हूं? मैं तुम्हारी अपनी फैमिली की बात कर रहा हूं। आप बाहर बैठकर अपने खानदान के साथ मेरी मुखलिसी के बारे में अंदाजे मत लगाएं। वो एक बार फिर मुश्तइल हुई। इनके साथ मेरे ताल्लुक को आप समझ सकते हैं ना? आपको समझने की जरूरत है। क्यों जरूरत नहीं है मुझे? क्योंकि आप मेरे खानदान का हिस्सा नहीं है। अभी नहीं हूं, हो जाऊंगा? नहीं, तब भी नहीं होंगे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मेरी फैमिली है। इनका ताल्लुक सिर्फ मुझसे है और आपका ताल्लुक भी सिर्फ मुझसे है। आपका और मेरी फैमिली का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, ना ही आइंदा कभी बन सकता है। जुनैद ने इसकी बात पर एक गहरा सांस लिया। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अलीज़े अंदाजा कर सकती थी कि वो अपने इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी फैमिली का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है? इसने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद दोबारा कहा। तुम्हारे नजदीक नहीं है, दुनिया के नजदीक है। तुम्हारे कजन के बारे में इस तरह की खबरें शाया होने से सिर्फ तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन ही खराब नहीं होगी, मेरी फैमिली की रेपुटेशन भी खराब होगी। इन स्कैंडल्स का मैं क्या जवाब दूंगा? अलीज़ा ने इसकी बात काट दी। आप कोई जवाब मत दे। आप सिर्फ ये कह दे कि आप इस खानदान को नहीं जानते, ना ही इसके साथ आपका ताल्लुक है। इससे लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे? हो जाने चाहिए, और वो यकीन कर लेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है। कर लेना चाहिए। और अगर मेरी बात पर किसी को यकीन ना आए तो मैं क्या करूं? अपना मजाक बनवाऊं या फिर बात करने वाले को तुम्हारे पास भिजवाऊं? वो इसका चेहरा देखने लगी। लोग मेरे झूठ पे यकीन नहीं करेंगे। आप इस बात को झूठ ना रहने दे। क्या मतलब? ये रिश्ता खत्म कर दे, झूठ सच में बदल जाएगा। वो दम बखूदी से देखता रहा। ऐसा क्यों करूं मैं? वो कुछ देर बाद जैसे भड़क कर बोला। आपको लोगों के सवालों का जवाब नहीं देना पड़ेगा, इनसे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। अलीज़ा ने संजीदगी से कहा। तुम ये रिश्ता खत्म करने पर तैयार हो, मगर तुम ये नहीं कर सकती कि अपने दोस्त को ऐसे स्कैंडल शाया करने से रोको। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसने दो टोक अंदाज में कहा। जिसने जो गलत काम किया है, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। गलत काम की जो तारीफ तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के पास है, इस पर सिर्फ उमर पूरा उतरता है। जुनैद ने मुश्तइल होते हुए कहा। सालिया को कहो वो हर रोज एक आर्टिकल लिखे, हर रोज एक ऑफिसर की इज्जत उछाले। जो काम उमर ने किए है वो तो और भी बहुत से कर रहे हैं। फिर उमर जहांगीर ही क्यों? बाकियों के नाम भी दे, अपने खानदान के लोगों के भी नाम दे। उमर से इतनी हमदर्दी क्यों है आपको? वो मेरा कजन है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मगर आप? जुनैद ने इसकी बात काट दी। वो तुम्हारा कजन है। मैं तुम्हें यही याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। ये याद दिलाना आपका काम नहीं है। आपको उमर के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसी छोटी मोटी बातों से वो परेशान नहीं होता। ये कारनामे तो सुरखाब के पर हैं जो हर ब्यूरोक्रेट अपने सर पर सजाना फख्र समझता है। आप ख्वामोखा अपना सर खपा रहे हैं। अलीज़ा ने सद महरी से कहा। मैं सालिया से खुद बात करना चाहता हूँ। आप ऐसा नहीं करेंगे? क्यों नहीं करूंगा? तुम्हें अगर अपनी फैमिली से दिलचस्पी नहीं है तो मुझे इनकी परवाह करने दो। मेरी फैमिली को आपकी परवाह और दिलचस्पी की जरूरत नहीं है। ये पहला स्कैंडल नहीं है जो वो फेस कर रहे हैं। ऐसे छोटी मोटी बातों पर परेशान नहीं होते। अलीज़ा ने इसी तरह सर्द महरी से कहा। अगर हो तो वो खुद ही हर मसले का हल निकाल लेते हैं, किसी दूसरे को जहमत नहीं देते। और सालिया जैसे जर्नलिस्ट के आर्टिकल इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो जर्नलिस्ट के हाथों परेशान होने वालों में से नहीं है। बेहतर है आप इस सारे मामले से खुद को दूर रखें। इस बार अलीज़ा ने कदरे नरमी से कहा।
یہ آپ کا مسئلہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ انکل ایاز اور عباس خود اس مسئلے کو ہینڈل کر سکتے ہیں، بلکہ عمر بھی۔ آپ صرف انکل ایاز اور عباس کو یہ بتا دیں کہ سالیہ نے میرے کہنے پر یہ آرٹیکل نہیں لکھا، اور نہ ہی میں اس کے کسی آرٹیکل پر کوئی اعتراض کروں گی۔ وہ میری دوست ضرور ہے، مگر وہ جو چاہے لکھ سکتی ہے، اسے میرے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ علیزے کے لہجے کی سرد مہر اسی طرح برقرار تھی۔ جنید کچھ دیر ہونٹ بھیجے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اگر میں تم سے ریکویسٹ کروں کہ تم میرے کہنے پر سالیہ سے بات کرو اور اس سے کہو کہ وہ… علیزے نے جنید کو بات مکمل نہیں کرنے دی۔ تو میں آپ سے معذرت کر لوں گی، میں یہ کام نہیں کروں گی، چاہے آپ نہیں چاہے کوئی اور۔ جنید کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کچھ بھی کہے بغیر گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی اور اسے پارکنگ سے باہر لے آیا۔ واپسی کا سارا سفر بڑی خاموشی سے طے ہوا تھا۔ گاڑی کی فضا میں کشیدگی محسوس کی جا سکتی تھی۔ علیزے کے ڈپریشن میں اور اضافہ ہو چکا تھا۔ اب وہ پچھتا رہی تھی کہ اس نے جنید کے ساتھ آنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہ آتی تو ان کے درمیان یہ جھگڑا کبھی نہ ہوتا، نہ ہی جنید کا موڈ اس طرح خراب ہوتا۔ جنید ہر بار اسے گھر کے اندر چھوڑنے جاتا تھا، مگر اس دن اس نے گیٹ پر ہی گاڑی روک دی۔ علیزے گاڑی کا دروازہ کھول کر خاموشی سے اتر گئی۔ اس کے اترتے ہی جنید نے کچھ بھی کہے بغیر گاڑی کو موڑ لیا۔ جتنی دیر میں چوکیدار نے گیٹ کھولا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی اندر چلی آئی۔ نانو لاؤنج میں ہی تھی۔ جنید اندر نہیں آیا؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں، اسے کچھ کام تھا۔ علیزے نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا چہرہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ نانو نے اس کی کیفیت منٹوں میں بھانپ لی۔ کچھ نہیں، بس میں تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ وہ نانو سے نظریں چرا کر لاؤنج سے نکلنے لگی۔ علیزے! نانو کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ جنید سے تمہارا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں، اسے توقع نہیں تھی نانو اتنی جلدی بات کی تہہ تک پہنچ جائے گی۔ میں اسے فون کرتی ہوں۔ نانو فون کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ وہ بے اختیار جھنجھلاتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ جنید نے ہمیشہ کی طرح رات کو اسے فون نہیں کیا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹی کافی دیر تک لاشعوری طور پر اس کے فون کا انتظار کرتی رہی۔ اگلے دن صبح اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ آفس جانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر اس دن اسے آفس میں کچھ ضروری کام نپٹانے تھے۔ جنید کو فون کیا تھا رات کو میں نے۔ ناشتے کی میز پر نانو نے اسے بتایا۔ ایک لمحے کے لیے ناشتہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ رکے، پھر وہ دوبارہ ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ تو کہہ رہا تھا تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، نانو چائے کپ میں ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ صرف تمہارا موڈ خراب تھا، شاید آفس کی کسی مصروفیت کی وجہ سے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کے ساتھ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ علیزہ نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہیں، آپ کو اسے فون ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہارا موڈ کس وجہ سے خراب ہے؟ نانو نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر اس سے پوچھا۔ کوئی موڈ خراب نہیں ہے میرا۔ وہ اپنی پلیٹ پر جھکتے ہوئے بڑبڑائی۔ تو پھر جنید ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ اب یہ آپ جنید سے ہی پوچھ لیتی تو بہتر تھا، میں کیا بتا سکتی ہوں؟ اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ناراضی جھلک آئی۔ وہ آفس کے مسئلے کا ذکر کر رہا تھا۔ کیا تم واقعی آفس کے کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہو؟ کوئی مسئلہ نہیں آفس میں، بس کام کا لوڈ زیادہ ہے آج کل، اسی وجہ سے میں کچھ اپسیٹ ہوں۔ اس نے نانو کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ میں تم سے پہلے بھی کہتی آ رہی ہوں، تم جاب چھوڑ دو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ فل ٹائم جاب تمہارے لیے ہے ہی نہیں، خود کو بھی تھکاتی ہو، دوسروں کو بھی پریشان کرتی ہو۔ بہتر ہے تم اپنے پرابلم میں سے جاب کا پرابلم نکال دو۔ نانو نے ہمیشہ کی طرح اسے لیکچر دینا شروع کر دیا۔ میں نے تو رات جنید سے بھی کہا کہ اس کو تمہیں روکنا چاہیے تھا اس جاب سے۔ میری تو تمہیں پرواہ نہیں ہے، شاید اس کی بات مان لو۔ وہ ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے ٹیبل سے اٹھ گئی۔ اب تم پھر آفس جا رہی ہو؟ اگر زیادہ کام کی وجہ سے پریشان ہو تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ایک دو دن کی چھٹی لے کر آرام کرو
تاکہ تم کچھ ریلیکس تو ہو سکو۔ نانو نے اسے اٹھتے دیکھ کر ٹوکا۔ میں 2 دن کے لیے گھر پر رہوں گی، آفس میں کام اور زیادہ ہو جائے گا۔ بہتر ہے میں آفس جا کر سارا کام نپٹا لوں۔ اس سے زیادہ اچھا طریقہ کوئی نہیں ہے خود کو ریلیکس کرنے کا۔ وہ کہتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ نانو نے ایک گہری سانس لے کر اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر کچھ ناراضی کے عالم میں بڑبڑانے لگی۔ اس کی پریشانی اگر نانو سے چھپی نہیں رہی تھی تو آفس میں بھی وہ دوسروں سے اپنی ذہنی اور دلی کیفیت نہیں چھپا سکی تھی۔ سب سے پہلے سالیہ نے اس سے اس کا حال احوال پوچھا تھا۔ تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اس نے سلام دعا کرنے کے بعد پہلا سوال یہی کیا۔ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، علیزہ نے اپنی میز پر پڑے آرٹیکلز پر اپنی نظریں جماتے ہوئے کہا۔ پھر اتنی سنجیدہ کیوں نظر آ رہی ہو؟ سالیہ کو اس کی بات پہ یقین نہیں آیا۔ کام کرنے کے دوران میں ہمیشہ سنجیدہ ہی نظر آتی ہوں، علیزہ نے اسی طرح آرٹیکل پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ میں اس بات پہ یقین نہیں کر سکتی۔ صبح تمہیں آفس میں داخل ہوتے دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارا موڈ خراب ہے، مگر تم کہہ رہی ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میری طبیعت کچھ خراب ہے، باقی تو سب کچھ واقعی ٹھیک ہے۔ علیزہ نے اس بار سر اٹھا کر مسکرانے کی کوشش کی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آیا، سالیہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے کہا۔ وہ ایک ٹھنڈا سانس لے کر ایک بار جاری۔ رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔